داعش پہ تشریف فرما، تحریک کے کرتا دھرتا حاضرین اکرام، میری عزت ماں بہنوں، ماؤں جو دور سے میری آواز سن رہے ہیں، آج یہ گفتگو آپ کے بھی نظر کر رہا ہوں، کیوں کہ ماں کی گود اولاد کی تربیت ہوتی ہے، اور ماں بچے کو سچ کا راستہ بتاتی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا چلوں۔ ایک بزرگ جس کا نام محبوب سبحانی قطب ربانی ہے، 12 سال کے صاحبزادے کو ماں تعلیم کے لیے دوسری جگہ بھیجتی ہیں، اور اپنے صاحبزادے کے جھبے کے اس بغل کے اندر 40 درہم اس میں سی دیتی ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں راستہ نہیں ہوا کرتا تھا، جنگلوں سے گزرتے تھے تو قافلے کے ساتھ ساتھ جاتے تھے، 20 25 30 40 آدمیوں کے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس قافلے کے ساتھ جب وہ جا رہے تھے تو جانے سے پہلے ماں نے ہدایت کی تھی، اے لوگوں سن لو، نوجوانوں سن لو، اور ماں سن لو، تم اپنی اولاد کو کیسی تربیت دینا ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر کی والدہ محترمہ نصیحت کرتی ہیں کہ بیٹے جب بات کرو تو سچ بات کرو، ڈرو تو اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ یہ تعلیم کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ بھیج دیتی ہیں۔ راستے میں ڈاکوؤں کا گزر ہوتا ہے، قافلے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور قافلے کا جتنا بھی مال و زر ساتھ ہوتا ہے اس کو چھین لیتے ہیں۔ لیکن اس نوجوان کے پاس سے کچھ بھی نہیں نکلتا، اس معصوم کے پاس سے کچھ نہیں نکلتا۔ تو وہ ڈاکو پوچھتا ہے کہ میاں تمہارے پاس کچھ ہے سرمایہ؟ تو انہوں نے کہا ہے۔ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے پاس 40 درہم ہے۔ وہ تمام دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ وہ درہم نہیں آتے، اپنے سردار کے پاس لے کے جا کے پیش کرتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 درہم ہے۔ تو سردار سرداری ہوتا ہے، وہ تمام چھان بین کر کے وہ 40 درہم نکالتا ہے۔ نوجوانوں غور سے سن لو اس بات کو۔ جب سردار دیکھتا ہے یہ معصوم بچہ جس کے چھپے ہوئے پیسوں کا ہم کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، اس نے کیوں بتایا؟ تو بچے سے پوچھا ڈاکوؤں کے سردار نے کہ میاں اگر تم ہم سے نہ کہتے تو ہمیں یہ پیسے نہیں ملتے، تم کیوں بتائے ہم کو؟ نوجوان معصوم بچہ کہتا ہے میری ماں نے نصیحت کر کے بھیجا ہے، ڈرو تو اللہ سے ڈرو، بولو تو سچ بولو، اس لیے میں نے سچ بولا ہے۔ تب ڈاکوؤں کے سردار کو شرم آتی ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں لوٹنے جھوٹ بولنے سے اور قافلے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی تعلیمات ہے، یہ آپ کی ماں، آپ کے لیے یہ درس ہے۔ اب ایک اور واقعہ سناتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ یہ آج کا جلسہ کیوں منعقد کیا جا رہا ہے؟ ہم کسی کی مخالفت میں جلسہ منعقد نہیں کر رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین سے ہم کو کوئی بیر نہیں ہے، ہم بھی مجلس کے، میں خصوص کر یہ کہوں کہ میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کا ایک سپاہی ہوں اور رہوں گا۔ پھر آج یہ تحریک کیا ہے؟ یہ تحریک مجلس اتحاد المسلمین کی اصلاح کے لیے ہے۔ اصلاح کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ مسلمانوں کے قائدین مسلمانوں سے ہی جھوٹ نہ کہو، مسلمانوں کے قائدین تم دعویٰ کرتے ہو اسلام کا، خواب غفلت میں ڈالتے ہو قوم کو، قوم کی معماری کے لیے کیا کر رہے ہو؟ جب الیکشن آتا ہے ضعیف عورتوں کے پیٹوں میں منڈی رکھ کے اماں دعا کرو، خالہ دعا کرو، بہن میرا خیال کرو، اور کچھ ہوا کاٹ والے بھائی آج یہ 500 رکھو، میرے لیے کام کرو۔ یہ خرید و فروخت حرام ہے۔
یہ تو یہ بلکہ دوسری خواتین کو لاتے ہیں دوسری جگہ سے بوگسنگ ووٹ کرانے کے لیے۔ اس تعلق سے ڈاکٹر قائم خان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ کیا ہے۔ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ یہ ہے، میں مختصر بول دیتا ہوں، جو خاتون یا جو آدمی اپنے حسب و نسب میں تبدیل کر کے بتائے، اگر خاتون نے اپنے شوہر کو تبدیل کر کے ووٹ ڈالا تو اس کا نکاح فسخ ہو گیا، اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ دیکھو آج ہماری قوم کو کیسا خواب غفلت میں ڈال دیا گیا ہے، اپنی غرض کی خاطر، اپنی غرض کی خاطر، اپنی فرعونیت کی خاطر۔ کب تک یہ فرعونیت ہوگی؟ فرعونیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محمد پہلوان کو یہ کہا گیا، مجلس کے جو صدر بنے ہیں میاں اسد صاحب کہتے ہیں کہ اے محمد پہلوان تجھے 250 روپے کی گولی سے مرنے نہیں دوں گا، پھر 1.5 روپے کی تو میڈیسن کی گولی بھی نہیں لے سکے گا، ایسا تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ یہ کیا فرعونیت ہے؟ کس نے تمہارے ہاتھ میں رزق کا سودا دیا؟ کس نے تمہارے ہاتھ میں شفا کا سودا دیا؟ کس نے تمہیں جلا کا سودا دیا؟ ارے یہ تو رب العالمین ہے، جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، جب چاہے جس کو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہے عزت دیتا ہے۔ آج کیا فرعونیت؟ فرعونیت کا سن لو نوجوانوں، اپنی تاریخ کو دیکھو، تم کوئی ایسے ویسے تربیت یافتہ نہیں ہے، تمہاری زندگی ہوٹلوں اور چوراہوں پہ گزرنے کے قابل نہیں ہے، تم تو قوم و ملت کے سپاہی ہو، غلط بولنے والوں کو سچ بتانا سکھا سکتے ہو، جھوٹوں کو دوڑانا سکھا سکتے ہو۔ سن لو، موسیٰ جو اللہ کے حکم سے سچ کا پیام دینے آئے، فرعون جو خدائی دعویٰ کرتا تھا، فرعون کے پاس بے شبہ دولت تھی، فوج تھی، جب موسیٰ آئے اپنے لوگوں کو لے کے تو یہ اپنی فوج کو لے کر کے موسیٰ کو دوڑاتا ہوا مارتا ہوا دریائے نیل کی طرف لے کے گیا۔ غور سے سنو، اللہ کیا ہے، اللہ کیسے دیتا ہے، اللہ کیسے بچاتا ہے، کس کو بچاتا ہے؟ سچ بولنے والے کو بچاتا ہے۔ شیطان کو اور فرعون کو کس طرح ڈباتا ہے، سن لو، دیکھ لو۔ موسیٰ جب دریائے نیل کے پاس چلے گئے تو سوائے ڈوب مرنے کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، موسیٰ کا معجزہ وہ اللہ سے کلام کرتے تھے، ان کے اور اللہ کے درمیان پیام لانے والا کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ موسیٰ کو اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ کیا دیکھتے ہو، کیوں پریشان ہو، ہم تمہاری مدد کے لیے، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو ڈنڈا ہے، اس دریائے نیل میں مارو ہمارے نام کے ساتھ۔ موسیٰ بسم اللہ کہہ کے دریائے نیل میں اپنا ڈنڈا مارتے ہیں، اپنا عصا، اس کو عصا کہتے ہیں ڈنڈے کو۔ دیکھو نوجوانوں، حق کی آواز میں کتنا سکون، کتنی کامیابی ہے۔ بے بس موسیٰ اور پھر تمنگر فرعون بڑے جذبات سے، بڑے بانگ و دہل کے ساتھ آ رہا ہے، رعب کے ساتھ آ رہا ہے، جھوٹوں کے ٹولوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ موسیٰ جب عصا مارتے ہیں تو دریائے نیل کا پانی اللہ کے حکم سے ہٹ جاتا ہے، موسیٰ کو راستہ دیتا ہے۔ موسیٰ اور موسیٰ کے اللہ کے ماننے والے اس دریائے نیل میں آ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والے صاحب آگے بڑھتے ہیں، اس کے ساتھی فرعون موسیٰ کے پیچھے آتا ہے۔ جیسے جیسے موسیٰ آگے نکلتے گئے، فرعون پیچھے آتا ہی گیا۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، جہاں فرعون آیا ہے وہاں پانی چلنا شروع کر دے، جہاں موسیٰ بڑھ رہے ہیں وہاں پانی ہٹ رہا ہے، جہاں موسیٰ فرعون آیا ہے وہاں پانی بہنا شروع کر دیا۔ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ڈوبنے لگی۔ تیرے توبہ کا وقت
ختم ہو گیا۔ اے نوجوان قیادت کرنے والے نوجوانوں، تم مجھ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری توبہ کا وقت ختم ہو جائے۔ یہ معصوم قوم کو پس سے پس کیا جا رہا ہے۔ میں چند واقعات بتاتا ہوا چلوں، چونکہ وقت کی کمی ہے۔ آج ہم یہ جو الیکشن کراتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نمائندے ہوں، ہمارے حقوق کے لیے لڑیں، چاہے وہ بلدیات کا آفس ہو، چاہے وہ اسمبلی کے اندر آپ کے حقوق کے لیے لڑا جاتا ہے، پارلیمنٹ میں آپ کے کانسٹیٹیوشن کے لیے لڑا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج ہمارے قائدین کہاں ہیں؟ ہم کو کہاں پھینک رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کو اور ہم کو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہماری زبانوں میں اسکول قائم ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کی طرف سے نادار اور معصوم جن کے گھر نہیں ہے، رکشہ ہانک ہانک کے بچوں کو اپنے پرورش کر رہے ہیں، رہنے کو جھوپڑا نہیں ہے، گورنمنٹ کی زمین لڑ لڑ کے ان کو دلانی چاہیے۔ آج اسی بستی کا ایک واقعہ سناتا چلوں۔ بلے شیر والے وہاں پر زمین پہ کھیتی کرتے تھے نا، یہ نسیم نگر کے اندر جہاں بڑی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، بنائیے، ضرور بنائیے، لیکن وہاں ایک مسلمان خاندان پلتا تھا۔ جب امان اللہ خان تھے تو کہتے تھے گورنمنٹ والوں کو کہ یہ اپنے باپ دادا سے زمین کر رہے ہیں، خبردار ادھر نہیں آنا۔ آج ہم جن کو اپنی عزت کا تاج پہنا کے لائے، ووٹ دے دے کر مکر و فریب کی باتوں میں آ کر وہ ہم کو دھوکہ دینے لگے۔ وہاں حصہ مانگا انہوں نے، حصہ نہیں دینے کی صورت میں گورنمنٹ کے بورڈ لگوا دیے، اپنا غلط اقتدار۔ اس کے بعد وہ زمین چھین لی گئی۔ اچھا کیا آپ نے چھین لیا، گورنمنٹ کی زمین تھی، کیا کوئی میرے مسلمان بھائیوں کے لیے بستی بچائے تم وہاں پر؟ کیا میرے معصوم لوگوں کو جن کو گھر نہیں ہے بسایا تم نے وہاں پر؟ آج یہ کنٹے کی زمین کا کیا ہوا دیکھ لو، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو اور نوجوان بچوں، ایک ہمارے پاس اور ایک قائد تھا۔ اس قائد کی کوششوں سے پہلے حیدرآباد کا ایم پی جیتنا آسان بات نہیں تھی، کیونکہ مسلمانوں کی آبادی اتنی نہیں تھی۔ ہمارے قائد، جس کو ہم امان اللہ خان کہتے تھے، ہر درد خوشی اور غم میں موجود رہنے والا قائد تھا۔ بابا نگر کھیت باڑی تھی، وہاں پر انہوں نے آباد کیا۔ ریاست نگر انہوں نے آباد کیا، امان نگر انہوں نے آباد کیا، غازی ملت کالونی انہوں نے آباد کیا۔ تو آپ کو دکھتے ہیں یہاں مساجد ہیں، یہاں مساجد ہیں، یہاں اللہ کے حضور نے پیشانیوں کو پھینکنے والوں کو بچایا ہے انہوں نے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ ہماری زمین کھینچ کر کے وہاں بڑے بلڈنگاں بنا رہے ہیں، وہاں کون آئے گا؟ ظاہر ہے مائی میرے بچے تو نہیں آئیں گے آفیسر بن کے، فائدہ کس کا ہوگا؟ اس کے بعد ایک نقصان اور بتاتا چلوں، ادھر کے حصے میں کہہ رہے ہیں کہ بلدیہ کا دفتر آئے گا۔ جب بلدیہ کا دفتر آئے گا تو بلدیہ کے آفیسر گزریں گے نا یہاں سے، یہاں یہ چبوترا کا ایگو بنا ہے، یہ تمہارا اسسمنٹ کہاں ہے؟ پوچھیں گے نا، آنکھ موچھ کے تو نہیں جائیں گے۔ آخر کیا کر رہے ہو میاں؟ ننھے میاں سوچو، کب تک قوم کو دھوکہ دے گے؟ اے قوم جاگو، اٹھو، غیرت میں آؤ، ان کے چند ٹکروں پہ بکو مت، ان کی جھوٹی باتوں کے اوپر تسلی میں مت آؤ۔ یہ نعرے جو لگانے والے ہیں، بی جے پی سے آر ایس ایس سے جو ڈرانے والے ہیں، یہ قوم کسی سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ ہم ان کو معلوم ہے جب اس نے موت لکھا ہے تو موت آ کے رہے گی۔ پھر کیوں ہم کو ایمان سے کمزور کیا جا رہا ہے؟ کیوں ہم سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے، دیکھیے اب ایمان کی خرابی کی بات پہ آ رہا ہوں۔ اماں یہ ایک نمک کا کنکر ہے ماں، انہیں نہیں رہا تو کیسا ہوگا؟ کیا کر رہے ہیں میاں؟ ان کے جیسے 10,000 دارا سکندر سارے آ کے چلے گئے،
فرعون کی فرعونیت بہ گئی پانی میں، انہوں نہیں رہے تو کیسا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہمارا ایمان ان کے اوپر ہے کیا؟ کیا جواب دے رہے ہیں؟ نہیں ہے نا؟ تو ہمارا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ یہ تو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کبھی آ کے ہم کو ورغلا کے بول رہے ہیں یہ لال دروازے کو ہرا دروازہ کر ڈالوں گا۔ آج 15 سال ہوا دروازہ، چار مینار کی مندر کو نکال ڈالوں گا۔ نکلی اور آگے بڑھی نا۔ اب اور سن لو، بابری مسجد کا جو کچھ ہوا، بابری مسجد کے وقت نرسمہا راؤ تھے، جب انہوں مرے تو لا کے یہاں ٹینک بینڈ کے پاس جلایا گیا، اور جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی اس وقت کے قائد اپنی شیروانی کو پھاڑ کے وزیر اعظم کے سامنے احتجاج نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وزیر اعظم کا یہ حشر ہوا کہ اس کی لاش کو لا کے یہاں جلائے، اس کی لاش پوری نہیں جلی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جب کتے ہاتھاں لے کے نکلنے لگے تو جب پولیس والے دوڑ کے آئے۔ یہ کیا ہے؟ عبرت ہے، عبرت۔ لوگوں، سبق ہے تمہارے لیے۔